یہ بات درست ہے کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور اگر ہوتی ہے تو کیا مقاصد کیا ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ برطانوی سامراج نے اس فتنے کی بنیاد رکھی. آپ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں، میں نے اپنی کتاب کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے جو مرزائیت کو جو انگریز نے کس طرح پیدا کیا، برطانوی سامراج نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عشق رسول کی چنگاری کو مسلم کے سینے سے نکالنے کے لیے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ، اس 2% کے انسان کو جو اس وقت سیال کوٹ کی کچہری میں بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ ملازمت کرتا تھا، اس نے دھرتی ماں کی عزت کا سودا کیا، اس نے اسلام کی عزت کا سودا کیا. اس کو آپ اب اگر پڑھیں نا WW ہنٹر، آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیں، آپ انڈیا آفس لائبریری لندن کی وہ رپورٹ پڑھ لیں کہ جو برِ صغیر کے اندر انگریز نے پوری دنیا سے جو بریلینٹ مائنڈ لوگ ہیں، جو ہر شعبہ ہے زندگی کے، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو یہاں بلایا، ان کی میٹنگ یہاں پہ رکھی. 3 دن کی میٹنگ کے بعد میٹنگ کے صدر نے، پریزیڈنٹ نے فیصلہ یہ دیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کو جعلی نبی کھڑا کرنا ہوگا. وہاں سے اس کی بنیاد چلی. اور لوگ ان پڑھ تھے، جی ان پڑھ تھے، تو آپ اسلام کے پیرلل اس کو کھڑا کریں گے. یعنی کہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں عیسائی ہوں، میں بدھسٹ ہوں، میں سکھ ہوں، میں دہریہ ہوں، کبھی نہیں کہے گا. یہ کہے گا بھائی مسلم ہوں. مسلم خود کو کہہ کے ایک ہاتھ میں قرآن پر دیا، ایک ہاتھ میں حدیث دی، چہرے پہ داڑھی سجائی. اس کائنات کے بدترین کافر کو زبان پہ آیات قرآنی سجائیں، زبان پہ حدیث رسول سجائیں، اور مسلمانوں کی صفوں میں اسے انٹر کر دیا، در حقیقت مسلمانوں کا ایمان ان سے چھیننے کے لیے. اور یہ شہید بھائی، یہ بہت بڑی جو اینٹی اسلام انہوں نے یہ جو سازش کی ہے، اب تو پوری دنیا میں کھل چکا. آپ اس کی کتابیں پڑھ لیں مرزا قادیانی کی، میرے پاس اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 6 پیج نمبر 380. آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 اللہ کی اطاعت کریں، نمبر 2 گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کریں. یعنی کہ اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیٹ پہ، جی اس پہ لکھا ہے، پرنٹڈ ہے وہ. بھائی آپ ان کی الاسلام ویب سائٹ ہے، آپ اس کی اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں، اس میں بکس لکھی. یہ بتائیں کیا ان کے بڑے مبلغین اس وقت تو چلے آگے پیچھے ہو گئے، جو اس دور کے تھے یا جو آپ نے کہیں دیکھے ہو، کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کی موت جس طریقے سے واقع ہوئی ہے وہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس پہ کیا میرا اس پہ پورا ایک پروگرام ہے انشاءاللہ. جی اگر اس کا نام ہے حقیقت کیا ہے، اس نام سے میں نے اس پہ پورا ایک پروگرام دیا کہ مرزا قادیانی اس کو موت کیسے آئی.